اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وبه نستعین واللہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین اعن ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي مثلك مثل الكعبة تؤتى ولا تأتي درود عليك يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے لائق احترام سننے والوں، آج ایام اللہ میں سے ایک یوم اللہ ہے جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. 13 رجب تاریخ کے بہترین اور انقلابی دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جو خود اثر لے کے آیا اور دوسروں پر اثر چھوڑنے کے لیے آیا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تحولات، یہ دیگر گونیاں، یہ انقلابات انہی دنوں کے اثرات کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی عام فرد کی جب کبھی کوئی ولادت ہوتی ہے یا پھر اس کی رحلت ہوتی ہے تو ولادت کی یاد میں سالگرد منانا، روز ولادت منانا، اور پھر رحلت میں برسی منانا یا اس کی صبح کی مجلس، یہ وہ دن ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے دیگروں میں، دوسروں میں اپنی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں. جی اب کوئی بچہ جس کا ولادت، سب اپنے بچوں کی ولادت مناتے ہیں تو بس وہی لمحہ ہے جس لمحے کے اندر کیک کاٹا جاتا ہے اور کچھ پذیرائی ہوتی ہے، اس کے بعد فراموشی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں عام لوگوں کی ولادتوں میں، عام لوگوں کی رحلتوں میں وہ اثر نہیں ہے جو ائمہ کی ولادتوں میں ہوتا ہے، جو انبیاء کی ولادتوں میں ہوتا ہے. تو آج کا دن بہت عظیم دن ہے. یہ بھی مثل بعثت النبی کے، مثل 15 شعبان کے، مثل روز غدیر کے اثر انداز دن ہے، ایام اللہ میں سے ہیں. اور ایام اللہ جو ہوتے ہیں وہ مثل خورشید ہوتے ہیں. جس طرح سورج آج نکلا اور اپنا اثر چھوڑتا ہے اور لوگوں کو، کائنات کو، مخلوقات کو انرجی بخشتا ہے، اور اگلے دن جب غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اگلے دن نکلتا ہے تو پہلے والے دن کی انرجی سے اور اپنی ان تمام فیوزات سے، وہ روشنی کی صورت میں جو مخلوقات کے لیے عطا کر رہا ہوتا ہے سورج، وہ کرنوں کے ذریعے سے، وہ دیگر جو بھی ہیں اس کی شعاؤں کے ذریعے سے، یہ جتنی بھی انرجیاں جو مخلوقات کو سورج ایک دن عطا کرتا ہے، پہلے دن غروب ہونے کے بعد اگلے دن دوبارہ ہی انرجی عطا نہیں کرتا ہے بلکہ ایک اور نئی تازہ انرجی لے کے آتا ہے. بدلتے ہیں بالکل. ایام اللہ اسی سورج کے مانند ہے. 13 رجب پچھلے سال کچھ اور اثرات میں اور آپ کے لیے لے کے آیا تھا. اگر کسی نے استفادہ کیا ہے کما حقہ 13 رجب سے، اس دن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ نے یقیناً اس پر وہ اثر رکھی ہے، یا جو وہ چاہتا تھا معنویات میں سے، مادیات میں سے اللہ نے اسے عطا کیا ہوگا. اگر عطا نہیں بھی کیا ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے عطا نہیں کیا، انشاءاللہ اس سال وہ چیز اسے عطا کرے گا. تو 13 رجب بھی مثل خورشید کے بدلتا ہے. پچھلے سال کچھ رحماتیں، کچھ برکتیں اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اس سال نئی رحمات اور برکات اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. مثل شب قدر کے درود بھیجیں گے محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد. تو اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ گزار گرامی قدر کو ہدیہ تبریک عرض ہے. اور مقدمتاً 2 باتیں اس مہینے کے حوالے سے، کہ جس مہینے میں ائمہ کی ولادتیں ہیں اور بڑا عظیم مہینہ ہے، ماہ رجب. ایزان گرامی قدر مرحلہ فکر ہے
ہمیں تھوڑی دیر اس مرحلہ فکر میں رکنے کی ضرورت ہے. ماہ رجب بفرمان نبی مکرم اسلام علی کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس ترتیب میں اللہ میں اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے. رسول اللہ ہمیں درس دینا چاہتے ہیں. رجب علی کا مہینہ. عزیزان گرامی قدر، کوئی انسان رجب کو طے کیے بغیر، رجب کو پشت سر رکھے بغیر شعبان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور شعبان سے گزرے بغیر وہ رمضان میں داخل نہیں ہو سکتا. پریشان مت ہو، سوال بھیجیں گے محمد. جی، ترتیب میں فلسفہ ہے، وجہ ہے. یہ ایسا فرمان نہیں ہے کہ میں اور آپ نے کہہ دیا نہ اس کا سر ہے نہ دھڑ ہے نہ پیر ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے. بس اگر کسی کو شعبان میں جانا ہے، ماہ شعبان میں، تو اسے رجب سے گزرنا ہوگا. اور کسی کو رمضان کے فیوزات برکات جو کہ شہر اللہ ہے، جی افضل الشہور ہیں، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں آپ کو جانا ہے تو پھر آپ کو شعبان سے گزرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ خدا اس ترتیب کے ذریعے سے، مصطفیٰ اپنے اس فرمان کے ذریعے سے میں اور آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر علی سے گزرنا ہوگا. علی سے گزریں گے پھر تب کہیں جا کر آپ اللہ تک پہنچیں گے. تو رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، اور ماہ رجب میں اعمال ہیں جس سے آپ واقف ہیں. استغفار پڑھنا، درود پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اور یہ مہینہ، یہ دیکھیں، کچھ اللہ نے مکانات رکھے ہیں، کچھ زمان ہیں، کچھ مکان ہیں، کچھ شخصیات ہیں جو باعث تحول انسانیت ہے، باعث دیگرگونی انسانیت ہے. زمانوں میں جیسے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی 83 برس سے بہتر ہے یہ ایک رات. یہ تبدیلی کی رات ہے، یہ تحول کی رات ہے، یہ انقلاب کی رات ہے، دیگرگونی کی رات ہے. اور اسی طرح رمضان، یہ مہینہ انسان کو بدل دیتا ہے. یہ اللہ نے رکھے اسی لیے ہیں تاکہ میں اور آپ ان مہینوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدلیں. اسی طرح مکانات ہیں. بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ وہ مکان ہے جس کے صدقے سے بدلنے والا انسان بدل سکتا ہے. جی اس میں ایک رکعت نماز 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے مسجد حرام کا. اسی طرح زری ہے امام حسین کا گنبد، اس کے سائے تلے حدیث کے فکر ہیں، اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. تو یہ وہ مکانات ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں. اسی طرح زمانوں میں ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جو روحی تزکیہ، درونی تزکیہ اور خود سازی، خود یابی، دیگر سازی، خود شناسی اس کا مہینہ ہے. تو بہرحال اس مہینے میں اور آپ نے کوشش کرنی ہے بصدقہ علی، بطفیل علی، بواسطہ علی اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر تحول لائیں، اپنے اندر معنوی انقلاب، اس لائق بنے کہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہو سکیں. اس ماہ رجب کو، شعبان کو اللہ نے مقدمے کے طور پر ماہ رمضان کے لیے، جو کہ افضل الشہور ہے، جو کہ شہر اللہ ہے، فیہ ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے مہینہ مقدمہ ہے. اس میں اور آپ نے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے معنوی طور پر کہ میں اور آپ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکیں. بالکل اسی طرح میں اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں. علی جس طرح رجب مقدمہ ہے شہر اللہ کے لیے، ویسے ہی علی مقدمہ ہے اللہ کے لیے. اگر میں اور آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو میں اور آپ کو علی سے گزرنا ہوگا. بغیر علی سمجھے، بغیر علی پر تدبر کیے، تعقل کیے، تفکر کیے، میں اور آپ اللہ تک نہیں پہنچے. یہ سبیل اللہ ہیں، یہ مستقیم صراط مستقیم ہے. علی ابن ابی طالب سیدھا راستہ ہے، یہ رہبر ہے، راہبر. میں اور آپ کو پورا راہبر میں ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچانے والا ذریعہ علی ابن ابی طالب ہے. مثل ماہ رجب کے، ماہ رجب مقدمہ ہے رمضان کے لیے، علی مقدمہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. صلوات بھیجیں گے محمد علیہ. زیادہ دیر نہیں رکوں گا، ولادت کی طرف اشارہ کروں گا، اس لیے کہ آج مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے. علماء کے درمیان زیادہ دیر بولنا مناسب نہیں ہے. اشارتاً گفتگو پھر اس بار بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. آپ بہتر سننا چاہتے ہیں، صلوات بھیجیں گے محمد علیہ. اذان گرامی قدر، اب سب مستحضر ہیں، جب فاطمہ بنت اسد مادر گرامی 12 امام، بلکہ کہیں تو 14 معصومین کی ماں ہے. صرف 12 اماموں کی ہی ماں نہیں ہے، بلکہ 14 معصومین کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد علیہ السلام.
اس لیے کہ نبی مکرم نے آپ نے دیکھا وقت آخر جب آپ کی رحلت ہوتی ہے، پوری زندگی ماں کہتے ہوئے گزارا، اور پھر جب رحلت ہوتی ہے تو اپنی ابا کا کفن دیا، قبر میں اترے، گریہ کیا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، خود لیٹیں اور کہا یا اللہ یہ میری ماں تھی، میں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں تھا، اس نے مجھے ماں کے طور پر، تو نبی مکرم کی ماں ہے، جب نبی کی ماں ہو گئی فاطمہ زہرا کی ماں ہو گئی، جدہ بزرگہ ہو، اور پھر علی کی تو ماں ہے، پھر علی کی نسل سے جو 11 امام چلے ہیں ان کی ماں ہو گئی، چہاردہ معصومین کی ماں، یہ بہت عظیم خاتون ہیں، ان کی زبانی میں انشاءاللہ انہی کے جو فخریہ جملے ہیں ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو جب فاطمہ بنت اسد 90 مہینے میں داخل ہو گئی، اپنے حمل کے 90 مہینے میں، جب حمل کے اثرات آپ کے وجود میں آپ نے محسوس کرنا شروع کیے، تو فاطمہ پشت کعبہ، یہ بات بھی تاریخ میں واضح لکھا ہے، علی کا گھر، ابو طالب کا گھر پشت کعبہ کی طرف تھا، تو فاطمہ بنت اسد دوڑتی ہوئی چلی گئی پشت کعبہ، کعبہ کے گھر کی 4 دیواریں، ہر گھر کی 4 دیواریں ہوتی ہیں، 4 دیواریں پشت کعبہ سے، دروازے سامنے ہیں، پشت سے آئی، اور جس میں وہاں موجود کچھ شخص، اب اس کے اوپر بھی ایک اشکال ہے مستشرقین کی طرف سے، اور تائیدیہ طور پر کچھ اہل سنت کے بزرگان وہ کہتے ہیں کہ بھائی روایت کے حوالے سے یہ خبر واحد ہے کہ ہم کیسے اس کو مانیں، کیسے تائید کریں، عزیزان گرامی قدر، تو اب سنیں، یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مستفیض ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد چلی گئی تو اس وقت عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، میں ایک تحقیقی نظر دوڑا رہا ہوں اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہوں، عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا، یزید بن کنعب، 2 شخصیات، دیکھیں خبر واحد ہے یا کیا ہے، یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور اہل تشیع کے مورخین نے بھی لکھا، پورا 2 تحقیقی مقالات میں نے کل نور مکس سے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے اوپر دیکھا۔ اور اسی طرح بعض بنی ہاشم کے لوگ تھے قبیلے کے، اور اسی طرح بنی عزا کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، تو خبر واحد تو نہیں رہی نا، خبر واحد سے نکل کر خبر مستفیض تک پہنچی ہے، 3 اور 3 سے اوپر راوی فاطمہ کے کعبہ میں ورود ہونے کی گواہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں خبر واحد ہے، یہ کہا گیا کہ خود ابو طالب عباس سے روایت ہے، یہ صرف عباس سے روایت نہیں ہے، اور فاطمہ چلی گئی، فاطمہ بنت اسد انہوں نے دیکھا۔ اب ان کا فرمان ہے، یزید بن کنعب اور عباس بن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم پشت کعبہ پہ ٹیک لگا کے، دیوار کعبہ پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ علی کی ماں آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی اور آ کر خانہ کعبہ سے ٹیک لگایا، نہ خانہ کعبہ سے اپنا سینہ اور اپنے شکم کو مس کیا اور اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سے مستشرقین کے لیے ایک اور جواب مل جاتا ہے، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے رسول اللہ کے آبا و اجداد، نعوذ باللہ کافر تھے، یہ ان کا ادعا ہے، تو ان کے لیے ایک جواب یہاں سے مل جاتا ہے۔ جب بی بی فاطمہ پہنچی وہاں صلوات بھیجے محمد یہ روایت کرتے ہیں عباس بن عبد المطلب، قالت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد نے کہا ربی، اب دیکھیں اگر علی کی ماں موحدہ نہ ہوتی تو یہ جو ربی کہہ رہی تھی کس پروردگار، اس مراد کون تھا؟ بھائی جو بت پرست تھے، جو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی کسی چیز کا بت تھا، کوئی اقتصادی تھا، کوئی سیاسی تھا، کوئی حاجتوں کا بت تھا، ان کے نام تھے نات، منات اور عزا، جو ان کے مشہور بڑے بت تھے، ان کے نام لیے جاتے تھے، کسی نے رب کہہ کے کسی بت کو نہیں پکارا تھا۔ یہ فاطمہ بنت اسد ہے، بھائی یہ بعثت سے 10 سال پہلے علی کی ولادت ہے، ابھی اعلان بعثت نہیں ہوا۔ فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں ربی، میرے پروردگار، انی مؤمنۃ بک، میں تم پر ایمان لے کر آئی ہوں، یعنی میں مومنہ ہوں، خود گواہی دے رہی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رُسُلٍ وَكُتُبٍ، اور میں مومنہ ہوں، میں ایمان لے کر آئی ہوں، بما، ان تمام چیزوں پر، وہ کیا ہے تمام چیزیں، جاء من عندک، جو آپ کی جانب سے آئی، من رسول، رسولوں میں سے، جتنے بھی رسول، 313 رسول، سب کے سب پر میں ایمان لے کر آئی۔ اب یہاں رسول، یہ اس کو غلبہ دے کر رسول کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ آپ مستحضر بلاغت کے الفاظ ہیں جی، اب نبی بھی کہہ سکتی تھی میں نبیوں پر ایمان لے آئی ہوں، تو چونکہ رسول کا عہدہ بڑا ہے تو غلبہ دے کر، مراد یہاں 1,24,000 انبیاء ہیں، ابھی پیغمبر نے اعلان نہیں کہ 1,30,999 انبیاء ہیں، یعنی ما سبق جتنے بھی انبیاء اور نبی گزرے ہیں ان سب پر میں ایمان، غلبہ دے کے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم، اور میں تصدیق کرتی ہوں میرے جد ابراہیم، یعنی یہ بھی جانتی تھی ہم نسل ابراہیم میں سے، ابراہیم خلیل اللہ، انبیاء میں دوسرا بڑا عظیم مقام اگر کسی نبی کا ہے
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، مصدقہ ہوں۔ وَإِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ابراہیم وہ عظیم نبی ہے جس نے بنا بیت العتیق، خانہ کعبہ کو بنایا، خانہ کعبہ کی بنا رکھی۔ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، تجھے واسطہ ہے اس گھر کے بنانے والے ابراہیم نبی۔ اللہ کی گواہی، پھر رسولوں کی تصدیق، کتب کی تصدیق، اور اس کے بعد واسطہ ہے گھر کے بنانے والے کا، اور گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے گھر بنانے والے کا۔ وَبِحَقِّ مَوْلُودِ الَّذِي، اور تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، الَّذِي فِي بَطْنِي، جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیڑ میں ہے، جو میرے لیے باعث انس ہے۔ یعنی میں جب کبھی بھی پریشان ہوتے، مکے کی زندگی پریشانی کی زندگی ہے، رسول اللہ کے لیے پریشانی کی زندگی ہے، تو دیگر کے لیے بھی جو رسول کے چاہنے والوں کے لیے پریشانی کی زندگی گزری۔ اب مکے کے 10 سال دیکھیں، پریشانی کی 13 سال مدد کے ساتھ پریشانی کی زندگی ہے۔ تو انس کے لیے جس طرح زہرا خدیجہ کے لیے باعث انس تھی جب شکم میں تھی، ویسے ہی علی فاطمہ بنت اسد کے لیے باعث انس تھے۔ میں اس بچے سے انس لیتی ہوں، یہ میرے سے باتیں کرتے، فی بطنی لما یسرت علی ولادتی، میرے لیے اس بچے کی ولادت کو یسر آسان بنا۔ جیسے ہی واسطہ کعبہ کے بنانے والے کا آیا، جیسے ہی واسطہ شکم میں موجود مولود کا دیا گیا، کہ ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کنعب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دیوار کعبہ 2 حصوں میں تقسیم ہو، دیوار کعبہ مسکرانے لگی، اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ اب ہم اس پریشانی، عجیب واقعہ تھا، مرحلہ جا جائے تعجب تھی کہ ایک مرتبہ دیوار کا پھٹنا، کعبے کا نہ گرنا، یہ مرحلہ تعجب تھا۔ ہم پریشان ہو کے حالت عجب میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیوار ویسے کے ویسے جڑ گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ، وہ جو مسکرائی دیوار تھی وہ دوبارہ جڑ گئی۔ اب دیوار جڑ گئی اور ہم نے کوشش کیا، عزیزان گرامی قدر، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کلیدار خانہ کعبہ تو ابو طالب تھا، چابی تو انہی کے پاس تھی، دروازہ کھول دیا اور فاطمہ بنت اسد کو اندر بھیج دیا۔ یہ اللہ کا کرنا ہے، جانے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چک سکتا ہے، اس پر کون بات کر سکتا ہے۔ اب کوشش کی، یہ خود ان کی روایات، ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کلیدار کو بلایا، خانہ کعبہ اعمالی شیخ صدوق کے اندر یہ بات تفصیل سے لکھی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس دروازے کو کھولے، خانہ کعبہ کا۔ وہ دروازہ جو روزانہ بڑی آسانی سے کھلتا تھا، آج وہ دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ کوشش کی ہم نے دروازہ کھولنے کی، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ جب دروازہ نہ کھلا تو پھر ہم سمجھ گئے یہ کار خداوند ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں اس لیے کہ اجداد محمد، ہمارا ماننا ہے موحد تھے، ٹھیک ہے نا، اجداد محمد کا دین ابراہیمی تھا۔ البتہ خود پیغمبر، یہاں پر ایک جملہ آ گئی تو بعد میں چونکہ تاریخ کو اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کروں گا، اگلی بات کر کے زحمت تمام کروں گا۔ اچھا کہ پیغمبر کا دین اکثر یہ اشتباہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حنیف، دین حنیف پہ تھا، نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں۔ پیغمبر کسی کے دین پر نہیں تھے، بلکہ خود نبی تھے بعثت سے پہلے، اس کا اپنا دین تھا۔ یہیں پھر وہ مستشرقین کا جو نظریہ ہے، کہتے ہیں نا عیسائی راہب سے دین لیا ہے سفر میں جا کر، پھر ان کی بات کی تصدیق ہو جائے گی، وہاں سے سیکھا ہے، تو یہ کہیں گے کہ ابراہیم سے سیکھا ہے، نہیں، خود نبی مستقل تھے، اپنا دین تھا نبی کا۔ اس وقت نبی تھے، رسول نہیں تھے، رسول اللہ کا اپنا دین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت سے پہلے نبی، رسالت کے بعد رسول رہے۔ تو اذان گرامی قدر، میں جو جملہ کے ایک صلوات ہدیہ کریں گے محترم، بہرحال خیر، اگر اس مرحلے پہ جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کر رہا ہوں۔ اور اب کوشش کی دروازہ کھولنے کی، پر دروازہ نہیں کھولا، ہم سمجھ گئے یہ اللہ کا کام ہے، لہٰذا ہم رک گئے، ہم نے انتظار کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 3 دن ہو گئے، اب ان 3 دنوں کے اندر میں زبان حال بیان کر رہا ہوں، تاریخ میں بھی زبان حال بیان کیا گیا ہے، کتابوں کے اندر بھی زبان حال، میں بھی زبان حال پیش کر رہا ہوں۔ ان 3 دنوں کے اندر گلی کوچوں میں ایک ہی موضوع تھا، وہ یہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی، صرف ایک موضوع۔ اب دیکھیں، خبر مستفیض سے تواتر کی طرف جا رہی تھی، یہاں لانا تھا، مستفیض سے تواتر کی طرف بدل رہی، یہ موضوع، اور خواتین گھروں میں بیٹھ کر، چلوں میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا غضب ہو گیا، یہ کیا قہر ہو گیا، فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی، وہ تو ابھی بچہ پیدا کرنے والی تھی، وضع حمل کا ایام تھے اس کے، وہ چلی گئی ہے خانہ کعبے کے اندر، یہ باتیں ہو رہی آپس میں، مگر ابو طالب اپنی جگہ میں مطمئن ہے اور مصطفیٰ بھی اپنی جگہ پر مطمئن ہے۔ لوگوں کو پریشانی تھی، انہیں پریشانی نہیں تھی۔ 3 دن تمام ہو گئے، تمام ہونے کے بعد جب 3 دن ختم ہو گئے، 4تھے دن اب سارے لوگ آ گئے نا، لوگوں کو پریشانی تھی، یہ موضوع بنا ہوا تھا،
سارے لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کعبے کے سامنے دروازے کے سامنے جمع ہے کہ ایک مرتبہ جہاں سے دیوار مسکرائی تھی، جہاں سے دیوار شک ہو گئی تھی، دوبارہ دیوار وہیں سے کھل جاتی ہے. اور فاطمہ بنت اسد گئی تھی اکیلے، اب آتی ہے تو اپنے ہاتھ میں ایک بچے کو ساتھ میں. سبحان اللہ. جی اب فاطمہ بنت اسد باہر آ گئی. آتے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ کہا. اللہ نے بھی ہاتف غیبی کے ذریعے سے فاطمہ سے کلام کیا، اسے بعد میں نقل کروں گا، اسے پہلے نقل کروں گا اور فاطمہ بنت اسد کے جملے کو بعد میں نقل کروں گا. اچانک گرامی خاص جیسے ہی فاطمہ باہر آ گئی کہ ایک مرتبہ دو صدائیں آ گئی، ایک فاطمہ کی ایک اللہ کی. وقت ملے گا تمہیں دونوں بیان کروں گا، نہیں تمہیں ایک بیان کروں گا. باہر آ گئی، آنے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد. ہاتف غیبی صلاح دیتے، اے فاطمہ بنت اسد، یہ جو بچہ ہے یہ بچہ ہماری جانب سے ہے. ہم نے اپنے خجستہ آداب کے ذریعے سے اس بچے کو تعدیب کر کے تیری گود میں دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس بچے کو ہم نے اپنے لیے مقرب بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کا نام علی رکھا ہے، اس لیے کہ میں علی الاعلی ہوں اور یہ بچہ علی ہے. یہ شیخ صدوق بھی لکھتے ہیں، علل الشرائع کے اندر بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں. اور ابھی اصفہانی عطائیہ اصفہانی نے بھی اپنی چاہت المعصومین کتاب کے اندر یہ بات، میں کوئی بات بغیر اتھینٹک نہیں کر رہا ہوں، ساری دیکھ کے اپنی آنکھوں سے پڑھ کے بات کر رہا ہوں. سرحد اس بچے کا نام علی رکھو اس لیے کہ میں علی الاعلی ہوں اور یہ بچہ علی ہے. میں نے اسے اپنی قدرت، یہ دیکھیں میں عین وہی الفاظ لکھ کے لایا ہوں تاکہ اپنی طرف سے کوئی لفظ اضافہ نہ ہو. فاطمہ بنت اسد کے لیے ہاتف غیبی کہتے ہیں. میں نے اسے اپنی قدرت، جلالت اللہ کہتے ہیں، جلالت اور عزت سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے تاریخ میں ایسا جملہ اور ایسی باتیں اللہ نے نہیں کہی. تاریخ میں کروڑوں ولادتیں ہو گئی، صرف علی کے لیے کہا اللہ نے، اور اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. اور میں نے اپنے خجستہ آداب سے اس کی تربیت کی ہے اور اپنے معاملات کو اس کے سپر کر دیے. اب سمجھ میں آ جائی علی کی مرضی مرضی ہے پروردگار مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اپنے چھپے ہوئے علوم سے اسے آگاہ کیا ہے اس بچے کو. اب سمجھ میں آ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور اسے اپنے گھر میں نے پیدا کیا ہے. یہ وہ اولین انسان ہے جو اذان کہے گا. اس سے معلوم ہو گیا اگر اللہ کی گواہی، نبی تو شروع سے ہی نبی ہے نا جی، اگر اللہ کی گواہی علنی کسی نے دی ہے، علی بھی شروع سے موحد ہے، علنی اعلان اگر کسی نے اللہ کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. یہ فاطمہ کے لیے ولادت کے وقت یہ وہ بچہ ہے، اولین بچہ ہے جو اذان کہے گا اور بتوں کو توڑے گا. اس وقت فاطمہ بنت اسد نے کہا جو کعبے کے اندر 360 بت تھے، ان بتوں کو توڑے گا. فتح مکہ میں علی رسول اللہ کے شانوں پر کھڑے ہو گئے اور کعبے کے اوپر بلند جگہ پر رکھے ہوئے بتوں کو علی نے گرا کر منہ کے بل گرایا، جسے برادر نے منقبت میں اشارہ کیا. اور مجھے عظمت اللہ کہتے ہیں، مجھے عظمت، مجد اور بزرگواری و یگانگی سے یہ بچہ ہمیشہ یاد کرے گا. ولادت کے دن اللہ کہہ رہا ہے مجھے وجہ کے ساتھ یہ بچہ یاد کرے گا. اور یہی بچہ میرے حبیب کے بعد خلق خدا پر میرا امام اور پیشوا ہوگا. اللہ کی جانب سے امام ہوا. میں نے عین کتاب کے الفاظ لکھ کے لایا ہوں تاکہ اوپر نیچے نہ ہو، اپنی طرف سے نہ ہو، اس لیے میں لکھ کے لے کر آیا. اور میرے مصطفیٰ کا وسیع ہوگا. یہ فاطمہ کے الفاظ ہیں، ابھی مصطفیٰ علیہ السلام نے رسالت نہیں کیا، اس وقت کہہ رہی ہے فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہے نا، مصطفیٰ کہہ رہی ہے. یہ اللہ کا کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. جانے گرامی قدر یہ شرف جو علی کو ملا نا، مکے میں پیدا ہونا، خانہ کعبہ کے اندر، نہ علی سے پہلے کسی کو نصیب ہوا ہے، نہ علی کے بعد اب تک کسی کو ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی کے لیے شرف نصیب ہوگا. یہ اللہ کے کچھ مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ خود یہ شرف بخشتا ہے. میں بس بات تمام کر رہا ہوں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں آپ کے لیے یہ اعزازی جملہ ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علی سے محبت کریں گے. وائے ہو ان پر جو علی کی پیروی نہیں کریں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے. حوالہ ہے کشف الغمہ، بہار الانوار، امالی الصدوق، روضۃ الواعظین. یہ 4 کتابوں کی سے یہ میں نے جملے اخذ کیے. جان گرامی قد اب بچہ باہر آیا. آخری بات اور آپ کی زحمت ہے تمام. اب بچے کو لے کر اب یہ جو آگے کی باتیں کر رہا ہوں یہ علامہ جیسان حیدر جوادی نے محافل اور محبت تمام کر دی، محافل اور مجالس پہ یہ بات کری. آ گئی باہر، ہاتھ میں بچہ ہے، بچے کو لیا اور بچے کا نام بتایا. ابو طالب نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا. اب ظاہر ہے بھائی ابھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں تو باپ آتا ہے بچے کو اٹھاتا ہے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے.
ابو طالب بھی بچے کو لے کر اپنے گھر کے جانے پڑے. یہاں سے آگے میں ذیشان حیدر جوادی محافل اور مجالس سے نقل کر آگے چلے بچے کو لے کے. ایک مرتبہ کہیں سے کوئی پادری آتا ہے, کہیں سے کوئی چودھری آتا ہے, کہیں سے کوئی راہب آتا ہے, کہیں سے کوئی مسیح آتا ہے. جی آ کر کہتے ہیں ابو طالب ہم مکے کی رسم کو بھول گئے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا بھائی میرا بچہ ہے, میری بیوی ہے, میرے ساتھ ہے, میں گھر جاؤں گا اور کہاں جاؤں گا. کہا مکے کی رسم کو بھول گئے. مکے کا رسم یہ ہے کہ اس بچے کو فلاں اس جگہ پر لٹایا جاتا ہے اور وہاں سے ایک اژدہا نکلتا ہے. اگر وہ اژدہا نکل کر بچے کو سونگ کے بچے کو کچھ نہ کیا تو پھر بچے کی تعریف ہوتی تھی. اور اژدہا نکل کر اگر بچے کو اذیت پہنچائی تو پھر بچے کے والدین کی مذمت ہوتی تھی. ابو طالب آپ نے تو مکے کے رسم کو فراموش کر دیا, آپ تو بزرگ قریش ہیں, آپ تو مکہ کے سردار ہیں, آپ اگر مکے کے رسومات کو پامال کریں گے تو پھر کون باقی رکھے گا. ابو طالب کو کیا پریشانی تھی. ابو طالب نے بچے کو, علی ابن ابی طالب کو 3 دن کا بچہ ہے, لے جا کر اس جگہ پر اس پتھر پر رکھا کہ ایک مرتبہ نیچے سے ایک اژدہا نکلتا ہے, ایک سانپ نکلتا ہے جس کا نام علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ فرماتے ہیں معیار الولد تھا. یعنی یہ اژدہا عرب جاہل, مکے کے جاہلوں کے درمیان معیار الولد, یعنی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے پرکھنے کا معیار تھا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے. یہ معیار تھا, یہ کسوٹی تھی, یہ میزان تھی. اژدہا ایک مرتبہ ابو طالب نے بچے کو لٹایا, اژدہا نکلا معیار الولد. اب اژدہے نے علی کے سامنے اپنا فن پھیلایا. سانپ نے جب اپنا فن پھیلایا نا تو اس چھوٹے بچے نے جو ابھی 3 دن کا بچہ ہے, ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اژدہے کا بایاں گال اور بائیں ہاتھ سے اژدہے کا دایاں گال پکڑا اور پکڑ کے اژدہے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, 20 سے اژدہے کو 2 نیم کر دیا. اب جیسے ہی اژدہے کا 2 نیم ہونا تھا نا, عزیزان گرامی خیر علامہ ذیشان حیدر کیا بہترین جملہ کہتے ہیں. اژدہے کو عربی میں کہتے ہیں حیا اور 2 نیم کرنے کو کہتے ہیں درہ. تو ایک مرتبہ سب پریشان ہو گئے, جب اژدہا 2 نیم ہو گیا نا تو سب کہنے لگے حیا درہ, حیا درہ. سانپ پھڑ گیا, سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس بچے نے غضب کر دیا, یہ کہہ رہے تھے کہ حیا درہ, حیا درہ. تو مکے کی فضا میں ایک عجیب آواز گونج رہی تھی, حیدرہ حیدرہ.